السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی چند آیات اور ان کے میننگز یا سم انڈرسٹینڈنگ کو ڈسکس کریں گے، اور اس کا تعلق نیک کاموں سے ہے۔ بعض دفعہ نیک کام کر کے ہم یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ نیک کام ہے اور اللہ عز و جل کے ہاں وہ بہت مقبول ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نیک کام کر کے ہم اسے اپنے ہاتھوں سے خود ختم کر دیتے ہیں، ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، اور ہم ان نیک کاموں کے بدلے گناہوں کو سمیٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس ضمن میں کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 261 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ عز و جل اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی خدا کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، تمام نیک کام جن میں مال خرچ کیا جا سکتا ہے سب اس میں داخل ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، اموال مال کی جمع ہے، ہم اپنا مال، تو فی کس چیز میں؟ سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کاموں میں خرچ کرتے ہیں جو اچھے ہیں۔ تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثلی حبۃ، ایک دانے کی سی ہے، کہ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی سی ہے کہ جس سے 7 بالیں اگیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ بڑی کشائش والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بعض اعمال صالحہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 700 گنا کر کے لوٹایا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نیک کام ایک ہے، اس کی مثل اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیں ہیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، تو 7 × 100 is 700۔ تو یہاں سے یہ معاملہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اعمال تو ایسے ہیں جن کا اجر ایسا ہے کہ 700 گنا کر کے لوٹایا جاتا ہے، اور بعض کا اجر 10 گنا کر کے لوٹایا جاتا ہے، اور بعض کا اجر ایک ہی لوٹایا جاتا ہے، اور بعض کے اجر کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو گویا مختلف نیکیوں کے مختلف درجات ہیں۔ مثال کے طور پہ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ثواب دوں گا، اجر دوں گا، تو میں ابھی نہیں بتا رہا کہ کتنے ٹائمز دوں گا، تو یہ اجر غیر ممنون میں آ گیا۔ اچھا، اسی طرح انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس ارادے کے بدلے اسے ایک نیکی مل جاتی ہے۔ نیک ارادہ ایک نیکی، تو 1 to 1 ہو گیا، یا 700 ہو گیا۔ تو اب یہاں پر نیکی کی نیک نیتی سے کرنا، اور اس کو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کاموں میں، اس کی بہت ساری مثال ہو سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں لگانا، اس کے اندر رفائی کام بھی ہو سکتے ہیں، بیواؤں کی، یتیموں کی سرپرستی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح مسجدوں کی تعمیرات بھی ہو سکتی ہیں،
کہیں پر صدقہ جاریہ کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، کسی کو پڑھا دینا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو ہنر سکھا دینا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو قرآن کی تعلیم میں مدد کرنا، اور مختلف اچھے کام ہیں، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، محلے داروں کی، جان پہچان والوں کی مدد کرنا. I mean you just name it. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 262 میں فرماتا ہے الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں الذین ينفقون اموالہم، دیکھیں یہ پچھلی آیت میں بھی یہی الفاظ آئے تھے، تو ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیے نا یہ، تو دوبارہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ الفاظ وہی پلٹ رہے ہیں. الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، کیا؟ اموالہم، اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. پہلے تو مثل کہی تھی نا، مثال ان کی ایسی ہے. اب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپنا خرچ کیا ہوا مال، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. نہ یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک سیلف ڈسٹرکشن ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے نیک اعمال کی کرتے ہیں. کسی کے ساتھ نیک کام کیا، پھر اس کے اوپر احسان جتلا دیا، اسے 4 لوگوں میں ذلیل کر دیا، اسے اس بات کا احساس دلا دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، یا احسان تو کیا ہے لیکن ساتھ اسے مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں، ذہنی تکلیف دے رہے ہیں، یا پھر اس کو فزیکل ابیوز کر رہے ہیں، یا اس کی کسی چاہنے والے کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اور جتلا یہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے. کرتے ہیں نا لوگ معاشرے میں. بہت سارے میرے ساتھ لوگوں نے مثالیں بھیجی ہیں، تو اس سے معاشرے کی ایک بہت بڑی عکاسی ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ان آیات کو آج کور کرنے کی کہ لوگ نیک عمل کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں. کبھی تو ہوتا ہے نا شو آف کے لیے کر دیا کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیسہ دیا اور میں اپنے گھر میں نہیں لے رہا. تو لوگوں کو چپ کرانے کے لیے جو ہے وہ مال خرچ کر دیا، اور اس کے بعد اس مال کی دھونس رشتہ داروں پر جما رہے ہیں. میں مال دیتا ہوں سب کو، میری نہیں سنو گے تم لوگ، میری کھاتے ہو، میرے آگے غراتے ہو. لوگوں سے غلط فیصلے لینا، غلط فیصلے کروانا، اپنی دھونس جمانا، ذلیل کرنا. لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ان کا رزق بھی عطا فرما دیا ہے کہ تم اس میں سے ان کی مدد کرتے ہو. یاد رکھو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہو، اپنے پتے سے تھوڑی خرچ کرتے ہو. تو اتراتے کس بات پر ہو، اگڑتے کس بات پر ہو؟ جو تمہیں دیا ہے اللہ نے اس میں سے دے رہے ہو، اپنے پلے سے تو نہیں دے رہے ہو نا. تو پھر تکبر اور غرور کس چیز کا؟ اسی نے اگر یہ سب کچھ کھینچ لیا تو ان سے بھی گئے گزرے ہو جاؤ گے جن کو تم فی الحال اللہ تمہارے ہاتھ سے دلوا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے لوگوں پر احسان جتلا کر یا انہیں تکلیف دے کر. بعض دفعہ میں نے یہ بھی، میرے پاس کچھ کیسز آئے ہیں ریسنٹلی کہ بھئی وہ گھر کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، سب کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، لیکن اخلاقیات میں اتنے گندے ہیں کہ ان کی زبان سے لوگ پناہ مانگتے ہیں. سب کے لیے کرتے ہیں لیکن الفاظ اچھے استعمال نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا. پلیز ان چیزوں سے بچیں. اگر کوئی آپ میں سے اس چیز میں مبتلا ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور ایسا کرنے سے بچو. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے کہ کبھی ایسا مت کرنا زندگی میں. اگر کبھی اللہ تعالیٰ دے تو ایسے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا، یہ روش اختیار نہیں کرنا کہ کہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھو، بلکہ الٹا گناہ کما رہے ہیں نا، ہم حقوق العباد میں ڈاکہ مار رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ پھر اسے
خرچ کر کر کسی پر احسان نہیں جتلاتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کیا تھا نا، تو اللہ ہی انہیں اجر دے گا۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اس کے بعد صرف اجر ہی پر اکتفا نہیں ہے، آگے سنو، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ نشاندہی دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، آخرت کا اصل معاملہ ہے۔ آخرت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى، کہ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو تکلیف دی جائے۔ غور کریں اس بات پر، بعض لوگ ایسے تھے نا، جھڑک کے دیتے ہیں، لے جا، او ادھر آ، پکڑ، جا یہاں سے، دفع ہو، مل گئے نا تجھے پیسے، آئندہ نہ بات کریں۔ جھڑکتے ہیں لوگوں کو، تکلیف دیتے ہیں، وہ یاد کرو تجھے اس حال میں بچایا تھا میں نے، اس طرح کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو تکلیف دی جائے تو ایسے مدد کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس سے نرم بات کہو۔ ایسی مدد مت کرو جس کی کر رہے اس کو الٹا تکلیف دو تم کل کرا کو۔ اس سے بہتر ہے کہ اس سے نرم بات کہو، اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔ یعنی کہ ایسی مدد سے بہتر ہے کہ اگر آپ ایسی مدد کر کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات کر دو اس سے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مدد فرمائے، اور میں ابھی آپ کی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور کوئی اچھی بات کر دو، اس کے لیے دعا کر دو، کوئی کلمہ خیر کر دو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اس کی مدد کر کے پھر اس کو ذلیل کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے لوگ مدد ہی نہ کیا کریں، مطلب اس کا یہ ہے کہنے کا کہ اپنے رویے کو بدلو اور مدد کرو۔ اگر صاحب استطاعت ہو تو اپنے رویے کو بدلو اور پھر مدد کرو، اور جب تم اپنے رویے کو بدلو گے، اچھا کرو گے کہ دے دیا اور دو بھی، تو اس حلم اور اس بردباری سے دو کہ لینے والے کا حلم اور بردباری بھی باقی رہے۔ کسی کو ذلیل کر کے مت دو، اس کو عزت دے کے دو۔ یہ بڑا ایک کمال ہوتا ہے، کسی کو عزت دے کے اس کو دو تاکہ اس کو بھی برا نہ لگے، اور آپ کے اپنے دل میں بھی غرور و تکبر پیدا نہ ہو۔ اس طرح دینا سیکھو، اور پھر اس کو کبھی یاد نہ رکھو، بس دے دیا، ختم ہو گئی بات۔ وہ کبھی نظر بھی آئے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اس کو ہم نے کبھی مدد کی تھی، ٹھیک ہے، دیٹس فائن، I mean act as if nothing happened۔ اور وہ کبھی آپ کے سامنے اس وجہ سے کوئی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کرے تو اس کو بھی اکیلے میں کہہ دو کہ بھائی یہ کوئی that's it, forget about it، آپ کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ I mean وہ بات ہو گئی پرانی، ختم ہو گئی بات، وہ ایک لمحہ تھا جو گزر گیا، کہ آپ کو ضرورت تھی، اللہ نے ضرورت پوری کر دی، ذریعہ ہم بن گئے تو بس ختم ہو گئی بات۔ آپ جانو، آپ کا رب جانے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو بس، اور ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرتے رہو۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہتر طریقہ کار ہے، اور پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ آیات آئے نا تو آپ نے فل اٹینشن دینی ہے اب تو۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے اللہ کی، اس لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا،
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مومنوں، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو احسان رکھنے اور تکلیف دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کرو. کالذی، اس شخص کی طرح برباد نہ کرو کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور خدا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان، تو اس کی مثال اس چٹان کی تھی. صفوان چٹان کو کہتے ہیں. علیہ تراب، جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو پھر اس پر زوردار بارش ہو. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اسے صاف کر کے چھوڑ دے. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، اسی طرح یہ دکھاوے کے لوگ، یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی حصہ نہیں پائیں گے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب اس کو آپ غور کریں اس آیہ مبارکہ کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو اس شخص کی طرح صدقہ و خیرات کو برباد نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. کیوں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ لوگوں کے لیے کام ہی نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کے لیے کام کرے گا نا، سمپل ایز دیٹ. اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو میں لوگوں سے کیوں صلہ مانگتا پھروں، میں لوگوں کو کیوں دکھاتا پھروں. جو لوگوں کو دکھائے گا تو یہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہو گیا، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے تو کر نہیں رہا. جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، جو لوگوں کے لیے کرتا ہے اسے یہی مل گیا، لوگوں کی واہ واہ مل گئی، ختم، آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے گناہ کے. تو جب کر ہی رہے ہو تو اللہ کے لیے کرو، پھر بھول جاؤ اس کو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال نہ بنو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، تو گویا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کا، اس لیے تو لوگوں کے لیے کر رہا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے اور چٹان بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں بھی مٹی والا ہوں. پہاڑ ہوتے ہیں نا، مٹیوں کے تودے پڑے ہوتے ہیں تو اندر چھپی ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایسی چٹان ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی پڑی اور بڑا خوش ہو رہا ہے کہ بڑا چیتا ہوں میں، اور ادھر پانی پڑا اور مٹی بہہ گئی. تھوڑی سی کسی کی ضرورت آئی، پورا کی چٹان خالی ہو گئی مٹی سے. اب وہی چٹیل چٹان ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کچھ نہیں اگتا اس پہ، بالکل بنجر زمین کی طرح پڑی ہے، اور لیکن اکڑ رہی ہے کہ میں چٹان ہوں. تو سنو، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو ان ریاکاروں کے جو اعمال ہیں اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. انہوں نے ریاکاری میں اپنے عمل سارے برباد کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ یہاں پہ کافر سے مراد ناشکرہ ہے، کفران نعمت کرنے والا ہے، کہ اللہ نے تو اس کو ذریعہ بنایا کہ لوگوں کی مدد کرے اور اس کے ذریعے اپنے درجات کو بلند کرے، اپنے مال کو پاک کرے، بلکہ یہ تو الٹا اس مال کو استعمال کر کے کیا کر رہا ہے؟ ریاکاریاں کر رہا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بہرحال ان آیہ نمبر 261 سے آیہ نمبر 264 تک سورہ بقرہ کی ہم نے پڑھی. یہ تیسرے پارے میں تلک الرسل جو ہے نا، تیسرا پارہ، اس میں یہ آیات آتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشادات فرمائے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ نے یہاں فرمایا ہے. کبھی کبھی ان آیات پر سے بار بار پڑھنے سے انسان کے اپنے نفس پر ایک اصلاح بھی ہو جاتی ہے کہ جب مطلب پتہ ہو اور انسان ان آیتوں پر سے گزرے تو اپنے نفس کے اندر سے اس کدورت کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے، جس میں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں ناشکروں میں سے نہ کرنا، اے اللہ ہمیں ناشکروں میں سے نہ کرنا. اسے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لو، اس جملے کو بھی، کہ اللہ ہمیں ناشکروں میں سے نہ کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امید کرتا ہوں کہ آج کے درس سے بھی آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور جب آپ انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے نیکسٹ ٹائم اور ان آیات پر سے گزریں گے تو اس میں غور کریں گے. اور قرآن کریم کی ان آیات پر سے ہم اس لیے بھی گزر رہے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے، کبھی کبھی ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، پر غور نہیں کرتے. تو غور کرنے کی ایک کوشش ہے میری کہ میں غور کروں اور اس غور کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میری تو اوقات نہیں ہے. میں کیا پڑھاؤں گا یار، اللہ کی کتاب ہے یہ، میں اس کو کیا پڑھا سکتا ہوں، میری اوقات ہی نہیں ہے. بس ایک آپ سمجھ لیں کہ میرا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس کو تفسیر کا نام نہ دیں، بس ایک انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیں. بس اللہ بہتری کرے ہمارے لیے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.